یحتمل سے پڑھو. وكذا قوله لا يتصور ولا يمكن لخروجه عن إحاطة الإدراك والقياس أي برتر الخيال قياس گمان و وهم وظهر چه گفتن و شنیدین و خواندین. شنیدین و خواندین فارسی نہیں پڑھی ہے شیخہ؟ جمع متکلم کا صیغہ ہے. اب یہ لا یحد کے متعلق تو آپ کو کل تفصیل بتا دی ہے. شارح فرماتے ہیں میاں کہ حد بمعنی نہایت. حد اگر حال ہو شان سے تو تم نے اعتراض کیا تھا کہ یہ شان سے حال ہو تو لا یحد بمعنی نہایت تو صفت مختصہ نہیں ہے باری تعالیٰ کا، کیونکہ کسی شان خود تو کیفیت ہے، صفات سے عبارت ہے، تو صفات تو کیفیات ہیں، آراز ہیں، تو کسی کی شان کی بھی نہایت نہیں ہے، کیونکہ نہایت ہوتی کس میں؟ ہاں نہایت ہوتی ہے اگر بمعنی فلسفہ لے لو، عرفی معنی میں لے لو، نہایت انتہا، تو یہ کس کے لیے ہوا کرتی ہے؟ میاں جو از قبیل موجودات خارجیہ ہو، ہمیں یہ موجودات خارجیہ اور مادیہ ہو، تو شان باری تعالیٰ، شان مانے صفات، تو صفات تو کوئی مادی چیزیں نہیں ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ معنی بھی ٹھیک نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ شان بمعنی صفات اگر لیں گے تو کسی کے شان کی بھی نہایت نہیں، زیدہ مربکر کے شیون کی بھی نہایت تو نہیں ہے، تو یہ صفت مختصر بھی نہیں ہے بار تعالیٰ کی. یہ اعتراض ہوتا تھا نا، تو شارح فرماتے ہیں قاضی مبارک رحمہ اللہ تعالی کہ میاں یہ شان سے حال بھی بن سکتا ہے اور صفت بھی بن سکتا ہے. لا یحد وصف عام معنی میں لے لو، سمجھ آئیے؟ وصف کا اطلاق حال پر بھی آتا ہے اور وصف کا اطلاق صفت پر بھی آتا ہے. تو حال بھی بن سکتا ہے لا یحد شان سے، اور صفت بھی لا یحد بن سکتا ہے. حال بنا دیں گے شان سے تو اب تمہارا وہی اعتراض ہوگا کہ یہ تو مادیات. ہمیں آئیے اس کا جواب دیتے ہیں شارح قاضی مبارک رحمہ اللہ تعالی کہ میاں یہ بات نہیں ہے، یہ تو آپ کی محدود نظر ہے. تو آپ نے کہا نہایت جو ہے یہ مادیات کے لیے ہوتی ہے، نہایت مادیات کے لیے بھی ہوتی ہے اور غیر مادی اشیاء کے لیے بھی ہوتی ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ حد بمعنی نہایت لیں تو یہ عام ہے، مادیات میں بھی
اور غیر مادی چیزوں میں بھی نہایت چلتی ہے. کہتے کیسے چلتی ہے؟ کہتے دیکھو میاں، کوئی صفت غیر مادی ہے اگر ایسی ہو کہ وہ عقل کے احاطے میں نہ آتی ہو، عقل کے احاطے میں یعنی معقولات میں سے مادی شے نہیں ہے، معقول شے ہے، لیکن وہ عقل اس کے اوپر احاطہ نہیں کر سکتی ہے، تو اب کیا کرتے وہاں پر کہ اس شے کی نہایت نہیں ہے. نہیں، عقل کے احاطے سے جو شے باہر ہے چاہے وہ غیر مادی شے ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ لا نہایت لہ. اس کے عرفی حد نہیں ہے میاں، نہایت نہیں ہے اس کی، کہ عقل کے احاطے سے باہر ہے. تو یہی حال ہے نا میاں کہ باری تعالیٰ کی شان کے اوپر عقل احاطہ کر سکتی ہے. سمجھ میں آئیے، عقلاً وہ محاط نہیں ہے. اس لیے یہ معنی ٹھیک ہے کہ لا یحد بمعنی لا نہایت لہ. اور یہ تم نے جو تخصیص کر دی ہے کہ مادیات کی ہوتی ہے، یہ بات ٹھیک ہے، یہ تخصیص صحیح نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس لیے فرمایا لا یحیطہ عقل من حیث ان له ما فی السماوات والارض من الآثار التي لا تعد ولا تحصى. ہاں دیکھو میاں، باری تعالیٰ کی شان جو ہے وہ لا یحیطہ عقل، عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. کس جہت سے؟ کہتے دیکھو نا، ہاں سماوات میں، سفلیات میں جو بھی شے ہے، باری تعالی کے وجود، باری تعالی کے علم، قدرت، سمع، ارادہ، مشیت، کلام، ان تمام صفات کے لیے آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمینوں میں بھی جو کچھ ہے، ہر شے باری تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے. باری تعالیٰ کے علم، قدرت، سمع، بصر کی دلیل ہے. تو میاں یہ اتنے آثار اور اتنے دلائل ہیں باری تعالیٰ کے وجود اور قدرت اور علم اور سمع اور بصر کے کہ یہ دلائل تمہیں، یہ دلائل ہی سمجھ میں نہیں آتے، عقل احاطہ نہیں کر سکتی ہے. سمجھ آئیے؟ اس لیے فرمایا من حیث ان لہ ما فی السماوات والارض من الآثار، اس کا بیان ہے وہ ماں کے لیے، ما فی السماوات والارض میں ماں نہیں ہے، من الآثار التي لا تعد ولا تحصى. وہ جو آثار ہیں میاں وہ تو عد میں بھی نہیں آتے، شمار میں بھی نہیں آتے، ہاں اور گنتی میں بھی نہیں آتے میاں. تو عقل کیسے احاطہ کرے؟ باری تعالیٰ کی شان کا احاطہ عقل نہیں کر سکتی ہے میاں. کہ دلائل باری تعالیٰ کی شان کے بے حساب ہے. اسی لیے وہ عربی شاعر نے کہا، وہ عربی مقولہ ہے نا، وہ شعر ہے کہ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. جس چیز کو بھی دیکھو ہر چیز میں دلیل ہے، ہاں اور دلیل دلالت کر رہی ہے ہاں علی انہ واحد، کہ وہی ذات ہو ایک ہی ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ لہذا لا یحد میں اگر اس کو شان کے لیے حال بنا دیں گے تو بھی ٹھیک ہے، اور صفت بنا دیں گے تو بھی ٹھیک ہے، اور لا یحد بمعنی نہایت لے لیں، عرفی حد تو بھی معنی صحیح ہے.
سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یحتمل ان یکون وصفا مبینا لکیفیت الشان، تو وصف کا لفظ ہم نے عام لے لیا نا، حال بھی اس میں داخل ہو گیا، صفت بھی داخل ہو گئی. تو ایک اعتراض ہوتا ہے کہ ما اعظم شانہ، تو شانہ تو معرفہ ہے میاں، اور لا یحد جملہ ہے، تو جملہ حکم نکرہ میں ہے، تو یہ صفت کیسے بنے گا معرفے کے لیے؟ کہ تم بتاتے ہو کہ بھئی وصف سے مراد عام ہے، ہاں صفت بھی ہو سکتی ہے، صفت تو نہیں بن سکتی ہے، ہاں حال ٹھیک ہے، لیکن صفت بناؤ گے تو یہ اعتراض ہوگا کہ موصوف معرفہ ہے تو صفت ہو نکرہ ہے. لیکن اس کا جواب ہے، جواب یہ ہے میاں کہ یہ شان کا جو لفظ ہے نا، یہ غیرہ کی طرح ہے. دیکھو تم نے پڑھا ہے کہ غیرہ کا مضاف الیہ، میاں دیکھو مضاف مضاف الیہ سے تعریف لیتا ہے نا، تو غیرہ کا مضاف الیہ اگر نکرہ ہے، بعض اوقات معرفہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ متوغل فی الابہام ہے، تو وہ توغل ابہامی کی وجہ سے وہ معرفہ بنتا ہے؟ نہیں بنتا، الا کہ اس کے مضاف الیہ کی ضد ایک، مضاف الیہ کی ضد تو پھر معرفہ بن جائے گا، پھر تو متعین ہو گیا نا. لیکن اس ایک صورت کے علاوہ غیرہ کہیں معرفہ بنتا ہے؟ وہ متوغل فی الابہام ہے. تو اسی طرح شان کا بھی یہی حال ہے میاں، یہ شان کا جو لفظ ہے یہ بھی متوغل فی الابہام ہے، اس لیے یہ معرفہ نہیں ہے، یہ یہاں بھی نکرہ ہے شانہ. تو جب نکرہ ہوا تو یہ صفت بھی نکرہ، تو بات دونوں، لہذا حال بھی بن سکتا ہے لا یحد شان سے، اور صفت بھی بن سکتی ہے اس کے لیے. اب میاں یہ تو بتا دیا لا یحد کے متعلق ہو، اور باقی تقریر تو میں کل کر چکا ہوں، یاد ہے کہ ہو سے بھی حال ہو سکتا ہے، اور اسی طرح جملہ مستانفہ بھی بن سکتا ہے. تو اب فرماتے ہیں کہ میاں لا یحد کی جو ترکیب ہم نے آپ کو بتا دی ہے نا، لا یتصور لا ینتج جو آگے آ رہا ہے، سمجھ آئیے، ان دونوں کا بھی یہی حال ہے، سمجھ میں آ گئی ہے. یعنی لا یتصور بھی شان سے حال بن سکتا ہے یا صفت بن سکتا ہے، صفت بعد صفت یا احوال متداخلہ پڑھ چکے ہو تم، سمجھ آئیے. تو لا ینتج بھی اسی طرح شان سے حال یا صفت بن سکتا ہے، جیسے لا یحد بن سکتا ہے. کہتے ہیں میاں دیکھو، تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ باری تعالیٰ کے شان کی حد نہیں ہے، اس کی تقریر تو ہو گئی. تو لا یتصور باری تعالیٰ کی شان تصور میں بھی نہیں آ سکتی. لا ینتج باری تعالیٰ کی شان نتیجہ بھی نہیں آتا، کسی شے کسی قیاس کا نتیجہ بھی نہیں آتا، یہ معنی ہو جائے گا. تو کہتے ہیں یہ کیسے لیا باری تعالیٰ کی شان؟ کہتے بالکل یہی ہے، باری تعالیٰ کی شان تصور میں نہیں آ سکتی. ہمیں آ گئی ہے لِخُرُوجِهِ عَنْ إِحَاطَةِ الْإِدْرَاكِ وَالْقِيَاسِ. دیکھو میاں، تصور میں وہ چیز آئے جو حدود ادراک کے اندر ہو، تصور میں وہ چیز آ جائے جو حدود ادراک کے اندر ہو، تو باری تعالیٰ کی ذات حدود ادراک سے
لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، ادراک کے حدود سے باہر، عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی میاں۔ اسی طرح قیاس، سمجھائیے، قیاس سے بھی باہر ہے باری تعالیٰ کی ذات، قیاس کا احاطہ بھی اس پر نہیں ہو سکتا۔ دیکھو میاں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ قیاس کا احاطہ ہوتا ہے نتیجے پر، نتیجہ قیاس کے مقدمتین کے اندر موجود ہوتا ہے نا۔ تو یہاں باری تعالیٰ کی ذات قیاس سے خارج، قیاس اس کے اوپر محیط نہیں ہو سکتا، تو لہذا لا یتصور بھی ٹھیک ہو گیا اور لا ینتج بھی ٹھیک ہو گیا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب اس پر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے استدلال بھی کرتے ہیں۔ دیکھو کہتے ہیں میری بات نہیں ہے یہ میاں، جو میں نے کہی ہے کہ لا تصور کی یہی ترکیب ہے، لا ینتج کی بھی یہی ترکیب ہے۔ تو کہتے ہیں دیکھو شیخ سعدی نے بھی فرما دیا، ایک صوفی آدمی ہے، ہاں، انہوں نے فرمایا اے برطرز خیال و قیاس و گمان و وہم، باری تعالیٰ کو خطاب کر رہا ہے کہ اے برطرز خیال و قیاس و گمان و وہم، اے وہ ذات جو کہ بالا ہے، برتر ہے، خیال، گمان، وہم سے۔ خیال بھی ادراک ہے نا میاں، تصور کا نام ہے نا، یاد ہے؟ گمان ظن، تو یہ بھی ادراک ہے نا، اور وہم تصور، یہ بھی ادراک ہے نا۔ اچھا، تو تینوں ادراکات سے بھی تو برتر ہے، تو تین کا ذکر ہے، مراد تمام ادراکات ہے، کہ تمام ادراکات سے بھی تو بالا ہے، ادراک کے حدود میں نہیں آتا ہے۔ اور قیاس و قیاس، دیکھو قیاس کے حدود سے بھی تو بالا ہے، قیاس نتیجے پر محیط ہوا کرتا ہے، تیری ذات پر قیاس کا احاطہ نہیں ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آئیے؟ وَظْهَرْ چِ گفت اند شنی دے مخواندہ ہے، اور تیری ذات کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے وہ ساری وہ میں نے سنی بھی ہے، وہ باتیں اور وہ مسائل و احکام، اور میں نے پڑھے بھی ہیں وہ احکام۔ ہمیں آ گئی ہے، یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ تو شیخ سعدی کے قول سے بھی یہ پتہ لگا کہ قیاس سے بھی باری تعالیٰ کی ذات برتر ہے، لہذا لا ینتج کی بات ہو ٹھیک ہو گئی ہے۔ ادراک سے بھی برتر ہے، ہاں، گمان اور خیال اور وہم سے، یہ ادراکات ہیں نا، تو لہذا لا تصور والی بات بھی ٹھیک ہو گئی۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ میاں یہ شیخ سعدی کے شعر سے استدلال کرنا ٹھیک بھی نہیں ہے، اس لیے کہ شیخ سعدی نے یہ بات، دیکھو نا، اے برتر، تو ایک کا ندا کس کو کر رہا ہے؟ باری تعالیٰ کو۔ یہ خطاب کس کو کر رہا ہے؟ تو یہ تو میاں شیخ سعدی نے ذاتی باری تعالیٰ کے متعلق یہ بات کہی ہے، اور تم لا یتصور اور لا ینتج کو حال شان سے بنا رہے ہو۔ ہاں، تو تمہارا دعویٰ کیا ہے کہ شان باری تعالیٰ لا یتصور اور شان باری تعالیٰ لا ینتج، اور دلیل کیا دے رہے ہو؟ دلیل میں وہ شعر پیش کر رہے ہو جو ذات باری تعالیٰ سے متعلق ہے، شان سے متعلق نہیں ہے وہ، تو دلیل دعوے کے مطابق تو نہیں ہے میاں۔ یہ ایک سوال یہاں ہوتا ہے، لیکن اس کا جواب ہے کہ میاں اصل بات یہ ہے
کہ محققین کا مذہب آپ پڑھ چکے ہیں کہ باری تعالیٰ کی صفات بھی تو ذات کا عین ہے. تو اگر ذات کے متعلق بھی یہ ہو جائے جیسے ظاہر ہے تو صفات ضمن میں آ گئے کہ نہیں آئے؟ لہذا یہ ذات اور صفات دونوں کے متعلق، تو شان سے مراد صفات ہے نا، ہمیں آ گئی ہے. لہذا شان سے متعلق اس کو ذکر کرنا بھی ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے. اس لیے یہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ علماء جو ہیں یہ ان اشعار سے گویا کہ ایسا استدلال نہیں کرتے کہ دعویٰ اسی سے ثابت کرتے ہیں. ہاں دلائل مثبتہ، کیونکہ اشعار سے تو دعوے ثابت نہیں ہوتے. سمجھ میں آئیے، یہ ایک نظیر کے طور پر اشعار پیش کرتے ہیں، دلائل مثبتہ نہیں ہے. یہ سمجھ آ گئی ہے، نظیر کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ دیکھو میاں یہ بات جو میں نے کہی ہے یہ فلاں نے بھی کہی ہے، یہ ایک نظیر ہے اس کی. سمجھ میں آئیے، تو نظیر کے لیے تو ضرور نہیں ہے میاں ہاں کہ وہ فرع ہو کس کا، اس ممثل لہو کا. نظیر تو عام بھی ہو سکتی ہے. سمجھ میں آ گئی ہے. لہذا اگر وہ ذات کے متعلق بھی مان لیا جائے تو خیر ہے. سمجھ میں آئیے، اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نظیر ہے اس کے لیے. یہ کوئی مثال نہیں ہے. مثال کے لیے ضروری ہے کہ ممثل لہو کی فرع ہو، ممثل لہو کے گویا کی جزیات میں سے ہو، لیکن نظیر کے لیے ضروری نہیں ہے. وہ تو عام ہو سکتا ہے. سمجھ میں آئیے. چلو